السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے والدین کے حقوق۔ کل ہم نے شیخ صاحب نے ہمیں بچوں کے حقوق کے بارے میں بتایا۔ اسلام نے ہمارا وہ اسلام مکمل دین ہے جس میں ہر چیز کی ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہر سب کسی کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مکمل ہمیں طریقہ بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے ارادہ فرمایا ہے، یہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں آپ کے پاس بڑھاپے کی حالت میں آ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ قول کریمہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب والدین کے ساتھ بات کرنی ہے تو ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اپنے کندھے ان کے آگے جھکا کے رکھنے ہیں، اور ان کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ نے والدین کو اف بھی نہیں کہنا۔ علماء کرام کہتے ہیں اف کیا ہوتا ہے؟ جو آپ دل میں سوچتے ہو والدین کے بارے میں۔ اگر والد آپ کا کوئی آپ کو کام کہتا ہے اور آپ کے دل میں آتا ہے کہ یار ابا جان نے مجھے پہلے ایک کام کہا ہے، اس کے بعد دوسرا پھر کہہ دیا ہے، تیسرا پھر کہہ دیا ہے، اگر ہم نے دل میں بھی کچھ سوچ لیا تو یہی اف ہے۔ اور دوسرا ہے ان کو جھڑکنا، کہ ان کو ولا فلا تنہر، کہ ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وہ والد ہو یا والدہ ہو، دونوں میں سے ایک ہو یا بچپن میں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین تو بچوں سے محبت کرتے ہی ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، تو کیا ضرورت پڑی تھی والدین کو کہ وہ ساری رات ہمارے لیے جاگتے تھے، پریشان رہتے تھے، ہم بیمار ہوتے تھے، ہمارا علاج کرواتے، رات کو بھوک لگتی ہمیں دودھ پلاتے، تو وہ پھینکتے تھے باہر، کیا ضرورت تھی ان کو ٹینشن لینے کی؟ یہ اللہ نے وہ محبت ہے جو والدین کی اپنے بچوں کے لیے دل میں ہوتی ہے۔ تو بار بار اللہ نے یہ کیوں کہا کہ والدین کے ساتھ ہی بھلائی کرو؟ کیونکہ ہم سب بچے ہیں کسی نہ کسی کے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب بچے اپنے بچوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر والدین کا خیال کوئی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے بار بار یہ قرآن مجید میں 5-6 مقام پر یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف پہ تکلیف اٹھائی، پیٹ میں رکھا، 9 ماہ کے بعد آپ کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ کو بتانا یہ مقصود کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں نے بھی اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعائیں فرمائی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مسلمان مومن مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پہ ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جتنے مومنین میرے گھر میں داخل ہوئے سب کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر شفقت اور رحمت فرمائی۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، جس کا مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
اور یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے اندر ایک رب کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائے جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا ہے، تو آپ کے گھر میں بھی اللہ کے بعد آپ کو پالنے والے جو آپ کے والدین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ رب گھر کے وہ رب ہے، انہوں نے ساری زندگی ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ کہتے ہیں والدین کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا تو پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ تیرے باپ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، جس نے بھی جنت حاصل کرنی ہے اپنی ماں کی خدمت کر لے، اور اللہ نے جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ابواب والد کے نام پہ ایک دروازہ کا نام رکھا ہے کہ اگر آپ نے والد کو راضی کر لیا تو وہ دروازہ جو جنت کا ہے آپ کے لیے کھولا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں اور اس زندگی میں ہماری زندگی میں وہ خوشی سے ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر اللہ کے پاس جائیں تو ہماری طرف سے انہیں خوشیاں ملیں۔ کہتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین کو ستایا ہوگا اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے انجام کو نہیں دیکھ لے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی تو دور کی بات کر کے ان کو ستانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ نافرمانی اور ستانے میں تھوڑا فرق ہے۔ کہتے ہیں اولاد کتنی قسم کی ہوتی ہے، کسی علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں اولاد جو ہے یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اولاد ہے جو والدین کے کہنے کے بغیر ہی ان کے تمام کام کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اولاد جو ہوتی ہے جو اولیاء اللہ ہی ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو شاید کسی گھر میں نظر آتی ہو۔ اور دوسری اولاد کی جو قسم ہے جو والدین کی منہ سے بات نکلتی ہے فوراً اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تو یہ بہت اچھے اور نیک اور صالح بچے ہوتے ہیں۔ اور تیسرے والدین ان کو کہتے رہتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، 2 4 10 دفعہ کہتے ہیں پھر ان کی بات کو مانتے ہیں، تو یہ تیسرے درجے کی اولاد ہے۔ اور چوتھی وہ نافرمان اولاد ہے کہ جو کہتے ہیں والدہ کو تو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی ہوتی نا، جس طرح ہم اسکول میں فزکس کیمسٹری بیالوجی میتھ سب چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسلامیات کی کتاب ہو یا اردو کی ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح گھروں میں ہم اپنے والدین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ پیار کرنے والی ہے، اور یہ ہمارا باپ ہے۔ تو کہتے ہیں دھوپ میں والد جلتا ہے، اور گھر میں چولہے پہ ماں جلتی ہے تو پھر جا کے گھر کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش ہو جائیں، جس کے والدین خوش ہو جائیں گے اس کا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں نے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگی ہیں ہم بھی اپنے والدین کے لیے وہ دعائیں مانگے۔ کہتے ہیں اولاد کا نیک ہونا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک ہیں؟ جو بھی بچہ اپنے والدین کے لیے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں دن میں 2 4 10 مرتبہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے والدین کے لیے، تو ان کی نیک ہونے کی یہ ایک نشانی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو پھر ہم نیک صالح اولاد ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے، ہم ان کو بلا دیا ہے، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔